الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے اہل عقل کی دعاؤں کا ذکر تھا، اپنے رب سے وہ دعائیں کر رہے تھے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، مختلف قسم کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ تو رب العالمین کی ان کو معرفت حاصل ہوئی، اس معرفت کی بدولت وہ اپنے رب سے مانگ رہے تھے، تو رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعائیں منظور فرما لیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا میں تم میں سے کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، میں کسی کے کام کو ضائع نہیں کروں گا۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، جن سے انسانیت سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور لڑے، وَقُتِلُوا، اور شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ متقی لوگ، اہل عقل لوگ، جن کو اولو الالباب کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی، درخواستیں کی۔ متقی عقل والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کی معرفت کی وجہ سے اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب درخواست کرتے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے آواز آتی ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی، ان کی دعا قبول فرما لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، فرمایا میں تم میں سے کسی کے کام کو ضائع نہیں کروں گا، جس نے جو محنت کی اس محنت کا ضرور اسے پھل عطا کروں گا، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، ضائع نہیں کروں گا۔ اور فرمایا من ذکر او انثی، یہ محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ ہے یہ کسی کی بھی ضائع نہیں ہوگی، نہ مرد کی نہ عورت کی، محنت کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی محنت کو میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ تو من ذکر و انثی، قرآن حکیم او انثی، مرد یا عورت، کسی کی محنت کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اکثر مقام پر عورتوں کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ مردوں کے ماتحت، لیکن بعض مقام پر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا، مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، عورتوں کا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بعض عورتوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے محبوب جو ہے نا، مردوں اس کے اعمال مخصوص ہیں
اور عورتوں کے کوئی اعمال مخصوص نہیں ہیں، تو مرد اس اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ گئے۔ وہ مخصوص اعمال، اذان، جہاد، یہ ان کے مخصوص اعمال ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ہمارا ذکر نہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں من ذکر او انثی فرما دیا، عمل کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، فرمایا میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ باقی اگر مرد جہاد کرتا ہے تو جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کے پیچھے عورت اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو فرمایا کہ مرد جہاد جیسی مشقت برداشت کر کے اجر پا رہا ہے، عورت صرف مرد کی خدمت کر کے اجر پا رہی ہے۔ اور بعض اعمال اللہ نے سب میں یکساں رکھ دیے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، مرد پر بھی فرض، عورت بھی فرض، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حسن اخلاق، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ مرد اور عورتوں دونوں پر لاگو کر دیے گئے۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر، زکوٰۃ مردوں پر فرض، عورتوں پر، تو اس کی بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو فرمایا مرد اور عورت میں یہ اعمال یکساں ہیں، اور بعض مخصوص اعمال صرف عورتوں کے ہیں جن میں مرد شریک نہیں ہو سکتے، اور وہ اعمال اللہ نے عورتوں کو شان دینے کے لیے عطا کیے۔ خصوص اعمال عورتوں کے، مثلا 9 ماہ پیٹ میں بچہ اٹھانا، یہ عورت کا ہی کام ہے۔ وضع حمل کرنا، درد ذہ برداشت کرنا، بچے کو دودھ پلانا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس پر ایک ایک درد پر جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے وہ مردوں کو کہاں ملتا ہے؟ تو عورتوں کے اعمال کی بدولت اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے، لیکن کچھ شریعت مطہرہ نے مرد کو ایک طاقتور قرار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء فرمایا ہے، اور عورتوں کو صنف نازک قرار دیا ہے۔ مرد کی الگ ڈیوٹی لگائی ہے، عورتوں کی الگ ڈیوٹی لگائی ہے، مرد کی الگ ذمہ داری ہے، عورتوں کی الگ ذمہ داری ہے۔ مرد کے اعضاء قوی ہیں، وہ طاقتور ہے، قوا رکھتا ہے، اس لیے مرد کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زیادہ نکاح کر سکتا ہے۔ عورت صنف نازک ہے، وہ جو ہے نا اس کو زیادہ نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح مرد، وہ اس کو چونکہ اللہ نے اعضاء قوی دی ہیں، اس کی ذمہ داری باہر کی لگا دی کہ باہر جائے گا، محنت کرے گا، دھوپ میں رہے گا، مشقت برداشت کرے گا، اپنے بچوں کے لیے لے کر آئے گا، باہر سے کما کر لائے گا۔ اور عورت کی ذمہ داری لگا دی خانگی امور کی کہ گھر کے اندر رہ کر تو نے گھر میں سارے کام بھی سر انجام دینے ہیں، مرد کے لیے کھانا بنانا ہے، اسی طرح مرد کے کپڑے وغیرہ تو نے صاف کرنے ہیں، اسی طرح مرد کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو خانگی امور کے اندر جب عورت رہ کر ایک چار دیواری کے اندر اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہی ہے، شوہر کے حقوق بھی پورے کر رہی ہے، تو وہ کس اعتبار سے محروم ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ مرد جو بازار کے اندر جو نیکی کا کام کر رہا ہے، مرد اگر اذان دے رہا ہے تو عورت گھر کے اندر بیٹھ کر اذان کے برابر اجر پا رہی ہے۔ مرد اگر جہاد میں شریک ہے، عورت اس کے بچوں کی تربیت کر کے، عورت اس مرد کی خدمت کر کے جہاد کے برابر اجر پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی محروم نہیں رکھا، مردوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں رکھا، عورتوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں رکھا۔ مردوں کو جیسے نوازا ہے ایسے عورت کو گھر کے اندر اس سے بہترین اجر مل رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسلام نے تو حقوق عطا کیے، اسلام نے مرد کو مضبوط اور عورت کو صنف نازک قرار دے کر ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی۔ لیکن مغربی تہذیب نے، یورپی تہذیب نے کیا کیا؟ عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ دفاتر میں اگر مرد ہیں تو عورتیں موجود ہیں، آفس میں مرد کام کرے، عورت ساتھ کام کرے، ٹیچر اگر مرد ہیں تو ٹیچر عورتیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مرد اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے تو عورتیں بھی ملازمت کر رہی ہیں، مرد آرمی میں ہیں تو عورتیں بھی آرمی میں شریک ہیں، مرد فوج کے اندر ہیں، عورتیں بھی فوج میں شریک ہیں، مرد پولیس کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں، عورت بھی اس محکمے میں بھرتی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ پھر مرد کھیل کے میدانوں میں ہیں۔ آج اس مغربی تہذیب نے عورت کو کھیل کے میدان میں بھی اتار دیا۔ مرد اگر باہر جا کر کما رہا ہے تو عورت کے اندر یہ جذبہ بیدار کر دیا کہ تو بھی جا کر کما، اگر تو نہیں کمائے گی تو محتاج ہو کر بیٹھے گی۔ تو آج یورپ نے، مغربی تہذیب نے عورت کو اس مقام پر کھڑا کر دیا، اور مشرق والے بھی اس سے پیچھے نہیں رہے۔ مشرق والے بھی آج عورتوں کو ملازمتیں دے رہے ہیں، فوج کے اندر عورت بھرتی، پولیس کے اندر عورت بھرتی، اور اسی طرح پھر آج تو یہ ہو گیا کہ ایوانوں کے اندر بھی عورتیں پہنچنے لگ گئیں، ایوانوں کے اندر وہ اب مشوروں میں بھی شریک ہونے لگ گئیں۔ تو یہ مغربی تہذیب ہے۔ شریعت نے جو ہے نا ایسی تہذیب عورتوں کو نہیں دی، شریعت نے عورتوں کو اپنا ایک الگ مقام دیا ہے، الگ مقام پر بٹھایا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
عورت باہر تو اخلاق سے پیش آتی ہے، اپنے کسٹمر سے اخلاق سے پیش آتی ہے. ایک دکاندار میں بیٹھی ہے، کسٹمر آیا، اس کو اخلاق دکھایا. اور اسی طرح اگر کسی آفس میں بیٹھی ہے، اس کا کوئی جو ہے نا کلائنٹ آتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتی ہے، گھر کے اندر اس کے کیا رویہ ہے؟ بے سکونی. نتیجہ کیا ہوا؟ طلاق، گھر کی بربادی، گھر میں بے سکونی، اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں. جب ذمہ داریاں ایک دوسرے کی فکر میں لگ جائیں گی کہ میں وہ کام کروں گا جو مرد کرے گا، مرد وہ کام کرے جو عورتیں کرتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے فسادات تو ہوں گے. جب اللہ نے جو ذمہ داری دی ہیں اس کو رکھنے کے لیے مرد اور عورت کو اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں شریعت کی سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، کیونکہ تم ایک دوسرے بعض میں سے بعض ہو، یعنی انسان ہو. اگرچہ تمہاری نوع الگ ہے لیکن تمہاری جنس ایک ہے، تم انسان ہو. پھر آگے فرمایا فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا صرف اللہ کے دین کے لیے، ہجرت کی مشقت برداشت کی. ہجرت کے اندر اپنا وطن چھوڑا جاتا ہے، اپنی پراپرٹی چھوڑی جاتی ہے، آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. ہجرت کے اندر اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو، اپنے سب کو چھوڑا جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے. تو فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے پراپرٹیوں سے دور کیے گئے، اپنے بینک بیلنس سے دور کیے گئے، اپنے مکانات سے دور کیے گئے، اپنے پلاٹ سے دور کیے گئے، اپنے جو ان کی پراپرٹیاں تھیں ان سے الگ کر دیے گئے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. آگے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے میں ستائے گئے، میری وجہ سے ان کو تکلیف دی گئی، تپتی ریت پر لٹایا گیا، میرے دین کی خاطر ان کی گردنوں پر تلواریں چلائی گئیں، ان کے جسم کے پرخچے اڑائے گئے، میرے دین کی خاطر ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا، میرے دین کی خاطر ان کو ایذائیں دی گئیں. فرمایا کہ یہ تھوڑا ہے، انہوں نے تھوڑی مشقت برداشت کی ہے. اور پھر آگے وقاتلوا، لڑے، وقتلوا، شہید بھی ہوئے، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں کود پڑے، میدان جہاد میں کود پڑے. وقتلوا، اور شہید بھی ہو گئے، مارے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا دوں گا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اولو الالباب کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جن کی دعائیں قبول ہوئیں. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تیار کر رکھی ہیں، ولا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سن نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کھٹکا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہیں. فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.